قدر کرو اس سے پہلے کہ کہیں آنکھیں بند نہ ہو جائیں. اس ایمان والے گھر کی اور اس ایمان کی لذت کی مٹھاس کی تم قدر کرو کہ ایمان کی زندگی کیسی ایمان والی زندگی ہوتی ہے اور اللہ نے اس زندگی میں کتنی عزتیں چھپائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق بخشی، ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا فرمائی، ہمیں حج بیت اللہ جیسی عبادت کی سعادت نصیب فرمائی. تمام طرح کی تعریفات اس رب کے لیے ہیں کہ جو ہمیں مشکلوں میں بھی نہیں چھوڑتا. تمام طرح کی تعریفات اس رب کے لیے جس نے محبت کی مثال دی تو ماں کی مثال دی کہ میرے بندوں میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں. اے میرے بندوں میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہم کیا کہیں کہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری حفاظت فرمائی جب ہم ماں کے بطن میں 3 اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے. ہمارے کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ماں کے بطن میں کر دیا. جب ہم دنیا میں آئے تو ماں باپ نے ہماری پرورش کی، اس کے بعد ہم جوان ہوئے تو اللہ نے ہمارے جسموں میں طاقت قوت دی کہ جب کھڑے ہو جاؤ اور میری عبادت کرو اور جہاں تم زمین میں پھرو تمہارے لیے رزق ہم کشادہ کریں گے. دنیا کے کہاں کہاں انسان رہ رہے، اللہ سب کو کھلا رہا ہے. آج مومن کہتے ہیں کہ ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم عبادت میں اپنا وقت خراب کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم نماز وقت پہ پڑھیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے. کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. کیا دنیا میں صرف ہم لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں؟ جانور بھی اپنا پیٹ پال لیتا ہے، جو محنت نہیں کرتے، جو کسی کام پر نہیں جاتے، وہ بھی اپنا پیٹ پالتے ہیں. ان کو کون کھلا رہا ہے؟ ان کو رب کھلا رہا ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے شروع میں تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی آخری آیات ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ ان کا ترجمہ غور و فکر سے سنو. اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا انسان کو اتنا معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو اس نطفے سے پیدا کیا؟ انسان کو اتنا معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ شریر جھگڑالو بن گیا. جب چھوٹا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے تو بھولا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہیں آتا. دھیرے دھیرے جب سیکھ جاتا ہے تو اللہ خود فرماتے کہ بڑا جھگڑالو بن گیا، ہوا خصیم و مبین، جھگڑالو بن گیا. ہر کسی سے بات پر جھگڑنے کی عادت. تو جھگڑالو جس کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہو تو ہماری کیا، ہم کیا کس کو کیا کہیں کہ انسان کے اندر کتنی بڑی صفت ہوتی ہے. یہ بری صفت ہوتی ہے کہ وہ بات پر جھگڑا کرتا ہے. آگے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَا هِيَ الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. انسان سوچتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کہاں حساب کتاب ہوگا، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کریں گے. پہلے لوگ مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار کہہ چکے یہ بات. آج تو انسان غفلت کی زندگی میں گزار رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا، کوئی حساب نہیں لینے والا. ہم جیسے گالی گلوچ کریں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم انصاف کریں نہ کریں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم عدل کریں نہ کریں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جھوٹ بولے، چوری کریں، غیبت کریں، ظلم اور ستم کریں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ تمہاری گلی سڑی ہڈیوں سے بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے، کر کے دکھائے گا زندہ ہوئے انسان. پھر آپ جواب دے دیجئے. اللہ فرما رہے قل یحیی الذی انشأ اول مرہ هو بکل خلق علیم. کہ نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھائے گا، اور اول مرتبہ جس نے پیدا کیا ہے تو وہ دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھائے گا. سب طرح کی پیدائش کا نجومی جاننے والا، ہر چیز کا علم، ہر خلقت کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آگے فرمایا کہ الذی جعل لکم الشجر اخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہی جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا فرمائی، جس سے تم آگ سلگاتے ہو، آگ سیکتے ہو، سلگاتے ہو. جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے کیا؟ کہ بے شک قادر ہے، بے شک وہ قادر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی بنانے والا ہے. اور جب کبھی کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے. ہم بڑے بڑے منصوبے بنا لیں، کسی کے خلاف سازشیں کر لیں، کسی کے قتل کا ہم انتظام کر لیں کہ فلاں وقت پر ہم اسے قتل کریں گے، لیکن جب اللہ کا مقررہ وقت آتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے. ہماری سازشیں ساری ناکام ہو جاتی ہیں.
اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی بھی کسی چیز کا اللہ ارادہ کرتا ہے، میں ارادہ کرتا ہوں تو اسے فرما دیتا ہوں ہو جا، کن فیکن کرنے والی رب کی ذات ہے کہ وہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس پاک ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آخری آیات تھی جن کا میں نے ترجمہ کیا۔ تو انسان اپنی پیدائش کو نہ بھولے، وہ گندے نطفے سے پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی، اس کو انسان بنایا۔ تو رب کا احسان ہے کہ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن گھر میں پیدا فرمایا۔ اس مومن ہونے کی قدر کرو اس سے پہلے کہ کہیں آنکھیں بند نہ ہو جائیں۔ اس ایمان والے گھر کی اور اس ایمان کی لذت کی مٹھاس کی تم قدر کرو کہ ایمان کی زندگی کیسی ایمان والی زندگی ہوتی ہے اور اللہ نے اس زندگی میں کتنی عزتیں چھپائی ہیں۔ اگر ہم لوگ گھروں کے جھگڑوں میں پھنسے رہے، ہم نے دین کو نہیں سمجھا اور آپس کی لڑائی جھگڑوں میں دین کو مٹا دیا، قربان کر دیا، تو کل قیامت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، ہمارے اپنے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ اپنوں سے مل کر رہیں گے تو اپنے آئیں گے نا۔ جب دنیا میں ہی رشتے ناتے نہ نبھائے تو کل قیامت میں وہ کیسے نبھائیں گے؟ دنیا میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ذلیل اور خوار کرتے ہیں، نکل جاؤ چلے جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، رشتے ذرا سی دیر میں توڑ دیتے۔ تو رشتے توڑنے والوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ رشتے نہیں توڑنے چاہیے، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ لوگ اور خواتین خاص کر کی جہالت کی زندگی میں جی رہے، وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں مت سمجھاؤ۔ دیکھو دین سیکھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کریم کے بارے میں کیا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں اور اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تلک نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ابھی اس کا احساس نہیں ہوا حقیقتاً میں قرآن اور قرآن والی زندگی ہے کیا، اور وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا منصور بنا لے، قرآن کو اپنا منصور بنا لے۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط کرنے والا سامان ہے اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا انتظام کرتا ہے۔ جو قدم اکھڑ رہے ہیں، اگر ہم قرآن کی رسی کو تھام لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لے گا۔ قرآن کا علم نور ہے، روشنی ہدایت ہے، تخصیص قرآن کرتا ہے، پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ علاج کے لیے تو آنا پڑے گا نا، اگر بیمار ہے تو بیماری جبھی دور ہوگی جب دوائی کھائیں گے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ روشنی آگے ہوتی ہے، سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آنے لگتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے، دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ پہلے ہمیں دین کو آگے رکھنا ہے، تب سایہ نہیں کہ دنیا کو ہمیں پیچھے رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی خود تمہارے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے پیچھے بھاگو گے۔ اور اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر قرآن کی آیت کیا کہتی ہے جب دنیا کے پیچھے بھاگو گے؟ تو قرآن نے کہا ہے، سورہ انبیاء کی آیتیں، پہلی آیت سورہ 7 پارے کی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور ابھی یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ کب نازل ہوئی آیت؟ یہ نبی کے زمانے میں۔ فٹ کہاں بیٹھ رہی ہے؟ آج کے لوگوں پر، غفلت میں پڑے ہوئے، کھانا پکانا، میرا مال، میری چیزیں، میرا گھر، میری دکان، میری تجارت، میرا سامان، میری چیزیں، میرا سونا چاندی، اور میری دکان پر قبضہ کر لیا، میرا گھر۔ یہ اسی آشنا میں لوگ جا رہے ہیں، اسی گھٹیا امید لے کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں کتنی پیاری زندگی عطا فرمائی تھی، ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا، تم مجھ سے مانگتے، میری طرف آتے، تم اتنی بیکار چیزوں میں تم زندگی گوا کر آئے ہو، میرے پاس کیا لے کر آئے؟ کہ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی چیز دل کی وحشت اور اندھیریوں کو ہرگز بھی ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کی یاد ایسی ہے جو ہمارے دل کے اندھیریوں کو روشن کرے گی اور اندھیریوں کو ختم کرے گی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کی بے شک میرا ذکر دلوں کو اطمینان اور سکون دینے والا ہے۔ کوئی کہے نا کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا،
تو سمجھ لو اگر وہ پڑھائی بھی کر رہا ہے, دین پہ بھی چل رہا ہے, تو سمجھ لو تمہارا دین جھوٹا ہے, تم لوگ جھوٹے ہو, کیونکہ جو دین پر چلتے ہیں ان کی زندگی اللہ سکون والی بنا دیتا ہے. پھر وہ لوگ کیا ہیں؟ کاذب ہے, جھوٹے, اور جھوٹوں پر کیا؟ اللہ کی لعنت, وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہر ایک انسان, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا امتی گناہ کر سکتا ہے, بے شک کہ اس سے انجانے میں گناہ ہو جائے, گناہ ہو جاتا ہے انسان سے, لیکن دو گناہ کبھی نہیں کرے گا میرا امتی. کون سا گناہ؟ یہ جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ اس وقت جو کام ہے, گھر گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. کتنی پیاری بات ہمیں میرے نبی نے بتائی کہ ہر کام وہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ بولنے سے سوائے تباہی کے, بربادی کے, اور جھوٹ بولنے والی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنے آپ کو تہجد گزار بناتا رہے, پڑھتا رہے قرآن. جھوٹ جب تک نہیں نکلے گا تو سیرت والی زندگی آئے گی نہیں, کیونکہ قرآن نے صاف فرما دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. قرآن نے بھی فرما دیا, حدیث میں بھی آ گئے کہ جو سچ بولے گا نجات حاصل کرے گا, جو جھوٹ بولے گا تو وہ ہلاک ہوگا. ہلاکت ایک دن یاد رکھنا آ کے رہے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقت وقت پر اپنے اپنے زمانے کے مطابق پیغمبر بھیجے. پیغمبروں کا کام کیا تھا کہ جو آج کے علماؤں کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں. اگر یہ دین کی باتیں نہ سنائی جائیں, نہ سنی جائیں, تو ہمیں اندھیرے کی طرف لے جانے میں کوئی چیز نہیں روکے گی. ہم ایسے اندھیرے میں چلے جائیں گے, ہم چاہ کے بھی نہیں نکل سکتے, اور لوگ چلے گئے اندھیروں میں, نہیں نکل پا رہے اس زندگی سے. تو دین اگر کسی کے پاس دین کی دعوت دی جاتی ہے اور کوئی دین پر چل رہا ہے تو اللہ کا فضل اور کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے جوڑ رکھا ہے. انبیاء آئے, پیغمبر آئے, 1.25 لاکھ انبیاء آئے, کیا دعوت دی؟ قُل لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ, کہ آؤ اللہ کی طرف, کہو لا الہ الا اللہ, جنت میں داخل ہوں گے, جنت میں داخل ہوں گے. جب نبی آئے, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا, موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھیجے گئے نبی بنا کر, تو ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل میں فرعون کو رکھ دیا کہ اب یہ ظلم اور ستم ڈھائیں گے. تو جب کوئی حق لے کر جاتا ہے تو باطل پیچھے پیچھے آتا ہے. حق آئے گا, باطل جائے گا. پہلے باطل زور لگائے گا, لیکن حق کی طاقت جب بلند ہوگی نا تو باطل خود بخود گر جائے گا. تو جب حق حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں رونما ہوا تو باطل کنان کی شکل میں آیا. اور کنان کون تھا؟ آپ کا ہی خود گھر کا بیٹا تھا. آپ حق لے کر آ رہے ہیں اور خود کی سگی اولاد گمراہی میں جا رہی ہے, گمراہی میں جا رہی ہے. باطل کس کے ذریعے سے آیا؟ خود گھر میں کنان کے ذریعے سے آیا, جو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لے کر آیا. اس کے بعد حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں ظاہر ہوا اور باطل فرعون کی صورت میں اختیار کر کے آیا. فرعون کی شکل باطل کی صورت لے کر آیا. ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں